بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت کچھ سوالات کافی اکٹھا ہو گئے تھے اور کافی دن سے کوئی نشست نہیں ہوئی تھی، تو یہ ہوا کہ ان سوالات کے کچھ جوابات دے دیے جائیں۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ شادی کے رشتے کو پختہ کرنے کے لیے منگنی کرنا اور نکاح کے دن بارات لے جانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ رشتہ پکا کر لیں اور باقاعدہ کوئی لمبی چوڑی دعوت نہ ہو، چند لوگ جائیں اور بات کر کے آ جائیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح والے دن لڑکے کے ساتھ کچھ لوگ چلے جائیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس صورت میں ہے کہ جب لڑکی والوں کی مرضی کے خلاف لمبی چوڑی بارات لے کر جائیں اور وہ لڑکی والوں کو گرا گزرے تو یا مروجہ رسوم پائی جائیں، تو بہرحال ایسے رسموں سے بچنا چاہیے۔ چند لوگ نکاح والے دن چلے جائیں، نکاح کر لیں، لڑکی کو رخصت کر کے لے کے چلے آئیں، بات پکی کرنی ہے، چند لوگ چلے جائیں، بات پکی کر لیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں اور آپس میں نکاح کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے گھر والے راضی نہیں ہیں، تو نکاح کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ بالغ مرد اور بالغ عورت دو گواہوں کے سامنے حسب شرائط اگر ایجاب و قبول کر لیں تو اس سے نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ گھر والوں کی رضامندی سے نکاح کا اقدام کیا جائے، تو جو نکاح کے اعلیٰ مقاصد ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں، اور اگر گھر والوں کی مرضی کے بغیر نکاح کیا گیا تو جو نکاح کے اعلیٰ مقاصد ہیں وہ مقصد سامنے نہیں رہتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وقتی جذبات میں بچی اور بچے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، تو بہرحال مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا ہے، پرورش کی ہے، اپنا سب کچھ لگایا ہے، ان کی مرضی کے بغیر شادی نہ کرنی چاہیے اور اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ زید کی شادی ہندا سے ہو چکی ہے، ہندا سے ہوئی جو ہندا مطلقہ ہے، اور جبکہ ہندا کے پہلے شوہر سے 2 بیٹیاں ہیں اور زید کی پہلی بیوی سے 1 لڑکا ہے، تو زید کے لڑکے کا نکاح ہندا کی لڑکی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہندا کی بیٹی کے نکاح دوسرے شوہر کے لڑکے سے شرعاً درست ہے، کیونکہ اس لڑکی اور لڑکے سے کوئی حرمت کا رشتہ نہیں پایا جاتا ہے، تو اس صورت میں نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے، کیا لڑکے کا نکاح اس کی خالازاد بھانجی سے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سگی خالازاد بہن سے نکاح حلال ہے، اسی طرح خالازاد بھانجی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سوال ہے، کیا نکاح میں غیر محرم شخص وکیل بن کر لڑکی سے اجازت لے سکتا ہے یا محرم ہونا ہی لازمی ہے؟ اسی طرح وکیل کے ساتھ جو گواہ جاتے ہیں وہ محرم ہونے چاہیے یا نامحرم بھی گواہ بن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے انہی رشتہ داروں کو جانا چاہیے جو لڑکی کے محرم ہوں، مثلا والد چلا جائے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہیں وغیرہ، اور اگر نامحرم شخص نے اجازت لے لی یا گواہ بنا
تو اگرچہ وہ اجازت معتبر اور درست ہے اور اس سے نکاح صحیح ہو جائے گا، مگر بے پردگی کی وجہ سے نامحرموں کا لڑکی کے پاس جانا صحیح نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں اس مسئلے میں بہت بد احتیاطی ہوتی ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کو وکیل بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو گواہ بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال وکیل اور گواہ جو ہوں وہ کوشش یہ ہو کہ وہ محرم رشتہ دار جو ہے وہ گواہ ہونے چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کے نکاح میں اس کے بہنوئی اور ماموں گواہ بنے اور لڑکی کا چچا وکیل بنا، تو ان حضرات کی گواہی اور وکالت سے نکاح درست ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان بہنوئی اور ماموں کی گواہی سے بلا شبہ نکاح درست ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ ایک نکاح میں ایجاب و قبول کراتے وقت قاضی صاحب سے گواہ کے نام میں غلطی ہو گئی، جسے اکرام کے بجائے اکرم کہہ دیا، تو کیا اس صورت میں نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح درست ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح کے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، موجود ہونا ضروری ہے۔ نکاح کے وقت گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر دو گواہ موجود ہیں اور انہوں نے ایجاب و قبول کو اسی مجلس میں سنا ہے تو اس سے نکاح بہرحال درست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ نکاح خواہ صاحب نے لڑکی کا نام رجسٹر میں غلط لکھ دیا اور ایجاب و قبول کرتے وقت وہی غلط نام لے کر نکاح پڑھایا اور اسی پر لڑکے نے قبول کیا، تو نکاح درست ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں نکاح درست نہیں ہوا، کیونکہ لڑکی کا نام غلط لیا گیا، لہذا پہلی فرصت میں تصدیق نکاح کرا دیا جائے۔ تو اگر لڑکی کا نام غلط لکھا گیا، غلط لیا گیا لڑکے کے سامنے، تو بہرحال اس کو دوبارہ جو ہے وہ نکاح ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر نکاح کے بعد ولیمہ نہیں کیا گیا تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح حسب شرائط ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے اور اس کی صحت ولیمے پر موقوف نہیں ہے، تاہم نعمت نکاح کے شکرانے کے طور پر رخصتی کے بعد ولیمہ کرنا مسنون ہے، اور اس میں لمبی چوڑی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسب حیثیت جو اس وقت میسر ہو وہ حاضرین کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس سے بھی ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لہذا بلا وجہ اس سنت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اس کو حاضر کر دیا جائے اور چند لوگوں کو بھی اگر اس میں شامل کر لیا جائے گا تو سنت بہرحال ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ اگر لڑکا لڑکی موبائل پر یہ کہہ دیں کہ نکاح قبول ہے تو نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موبائل پر قبول کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح کی شرط کے لیے یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں کم از کم 2 ایسے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا جائے جو دونوں لڑکا لڑکی کو پہچانتے ہوں اور بیک وقت ایجاب و قبول سن رہے ہوں۔ ان شرائط کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر غائب شخص مجلس نکاح میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور وہ اس کی طرف سے گواہوں کے سامنے قبول کر لے تو حسب شرائط اس میں نکاح درست ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ موجودہ دور میں مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار 1 کلو 531 گرام چاندی ہے، اور اس کی کیا قیمت ہوگی یہ آدمی مارکیٹ سے بازار سے معلوم کر لے، لیکن مہر فاطمی بہرحال یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ ہمارا نکاح 40 سال پہلے ہوا تھا لیکن مہر کتنا مقرر ہوا تھا یاد نہیں ہے، اب ہم مہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح ادا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی بہن یا پھوپھی یا ددیالی خاندان کی لڑکیوں کا جو اس دور میں مقرر ہوا تھا جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اور اتنا مہر ادا کر دیں، اور اگر اس کا بھی پتہ نہ چلے تو آپس کی رضامندی سے مہر کی مقدار
طے کر لیں اور اس کے بعد میں وہ مقدار بہرحال ادا کر دیں۔ ایک سوال ہے کہ مہر معاف کرانے کے ساتھ معاف ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محض رسمی طور پر معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف ظاہر داری ہوتی ہے، دل کی خوشی سے نہیں ہوتی ہے۔ عورت اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر میں نے معاف نہ کیا تو اس کے شوہر کا رویہ بدل جائے گا یا مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے شرما حضوری میں وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے معاف کی۔ تو بعض ایسے بے غیرت مرد ہوتے ہیں جو پہلی رات میں ہی مہر معاف کرا لیتے ہیں اور وہ بیچاری شرما شرمی میں جو ہے معاف کر دیتی ہے۔ تو بہرحال اس جو ہے معافی کا وہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مہر کی رقم بیوی کو دے دی جائے اور پھر اس کو مالک بنا دیا جائے، وہ پیسے اس کے پاس رہیں، پھر اگر وہ شوہر کو دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے معاف کرانا بہرحال یہ نہ کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مروجہ جہیز لینا دینا کیسا ہے؟ میں لوگوں کو منع کرتا ہوں تو وہ مجھے حدیث سناتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا، تو میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسے سے دیا تھا، لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں، تو آپ اس کا خلاصہ کر دیجئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور آج کل جو باقاعدہ لسٹ پیش کی جاتی ہے کہ اتنے جوڑے چاہیے اور فلاں سامان چاہیے، تو یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے اور شریعت اس کو قطعاً گوارا نہیں کرتی۔ شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ قیمت اس بچی کی ہے جس کا عقد اس لڑکے سے ہو رہا ہے۔ اب مزید کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو یہ کمینگی ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی مطالبے اور تقاضے کے والدین اپنی بچی کو کوئی چیز خوشی سے دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے اس بچی کا اعزاز اور دلداری ہے۔ لیکن والدین اپنی بچی کو دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مطالبہ کرنا اور مانگنا تو بہرحال اس سے جو ہے وہ اعتراض کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے کہ ولیمہ یا بیٹی کی رخصتی میں جو نقد رقم لفافے کی شکل میں دی جاتی ہے اس کا لینا شرعاً کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں رسم و رواج اور بے عزتی کے خطرے یا اس نیت سے ہم نے رقم دی ہے کہ کل ہمیں یہ رقم واپس ملے گی، تو اس طرح اگر یہ رقومات دی جاتی ہیں تو ان کا لین دین یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دلی رضامندی سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی ایسے ہی دے دیتا ہے گفٹ کے طور پر، اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ملے گا یا ہم کو ملنا چاہیے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن باقاعدہ اب تو کاپی لے کے بیٹھتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد میں جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ کاپی چیک کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں کتنا دیا تھا۔ تو بہرحال یہ نیوتا جس کو کہتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی جو ہے جواز نہیں ہے، اور یہ لین دین جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یہ لین دین منع ہے۔ ایک سوال ہے کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے؟ تو اس صورت میں بات سمجھ لیں کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے، مگر اس کو اعتماد ملے، پہلی بیوی کا اعتماد حاصل کرے، اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد میں پھر یہ قدم اٹھائیں دوسرے نکاح کا تو زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری شادی کا اسی وقت ارادہ کرنا چاہیے جب آدمی دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کر سکے تو اس کو دوسرا نکاح کرنا چاہیے، اور اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ ہم دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر پائیں گے، عدل نہیں کر پائیں گے، تو بہرحال ایک ہی شادی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو بیان کیے گئے مسائل، ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔